أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے اور گزارش یہ کرنی ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک بہت بڑا درس گزشتہ سیشن سے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سے تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ سے تعلق کو کمزور کرتی ہیں یا ختم کرتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ Sorry from those brothers and especially youths that they are not able to understand Urdu, so because of some difficulties I need to speak mainly in Urdu, so inshallah we will try to discuss a little bit in Farsi also. تو چار چیزیں یہ ذہن میں رکھیے۔ سب سے مہم کیا ہے؟ اللہ سے تعلق۔ اللہ سے تعلق کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے، اور اللہ سے تعلق کو کمزور کون سی چیز کرتی ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے والی ایک چیز ہے دنیا، اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو سب سے زیادہ مذمت کی ہے وہ اسی دنیا کی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا وہ ہے جو اللہ کو بھلا دیتی ہے۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس دنیا سے بچنے کا کیا ہے؟ گزشتہ چیزوں کو دہرانے کے بجائے اتنا عرض کروں، اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ اسی کی طرف سے دی ہوئی ہے تو پھر انسان کو یہ یقین ہوگا کہ وہ جو دینے والا ہے وہ کبھی لے بھی لیتا ہے۔ بڑا مشہور ایک شعر ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا دے تو انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ دنیا لے لے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی دنیا سے ہم اللہ کے تعلق کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، یہی دنیا اللہ سے تعلق کو کمزور بھی کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اسی دنیا کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں اور جہاں اس نے کہا ہے ہم استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھیے، جب قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کی عبادت کا ذریعہ کیا ہے؟ ان عبادتوں میں سے جہاں نماز سجدے کا سلسلہ ہے، روزہ سجدے ایک مخصوص عبادت کا سلسلہ ہے، وہیں زکوٰۃ اور خمس وہ مالیات ہیں جو اس دنیا داری کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی اسی مال کو اگر ہم خرچ کرتے ہیں مثلا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو خرچ کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ تو یہی مال کا خرچ جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ عبادت یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ، جیسے ہم نے نیت میں کہا ہے قربتاً اللہ۔ اور یہی درس آپ اگر انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ انبیاء اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ اور اللہ کے بندوں کا تعلق مضبوط کریں۔ میں نے کئی دفعہ اس جملے کو دہرایا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے امامت کا یہی پہلو بیان کیا ہے کہ امامت کیا ہے؟ عرفاؤہ لعبادہ، ائمہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی تعارف کرانے، اللہ کے پہچانوانے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا انبیاء آئے ہیں اور اولیاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا تعلق لنک مضبوط کیا جائے۔ اب ان کا تعلق کتنا تھا، ذرا اس پہلو پہ دیکھیے گا۔ اللہ کے ان نبیوں کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط تھا، اس کو اب مثال بنا لیں۔ جیسے مثلا جناب ابراہیم کے تذکرے آپ سنتے رہتے ہیں،
एक चीज होती है उस ताल्लुक की निशानी, उस लिंक का साइन क्या होता है? लिंक का साइन ये होता है कि कितनी भी डिफिकल्टीज आती रहें, उन डिफिकल्टीज में चूंकि वो आदमी समझता है कि मेरा उस पावर के साथ, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक और लिंक है, लिहाजा वो कभी घबराएगा नहीं, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें भी आ जाएं। और जब मजबूत जात से ताल्लुक होता है तो छोटी छोटी चीजें फिर असरात नहीं करते। अब देखिए आप इसी बेस पे कि हजरत इब्राहिम कितनी मुश्किलों में, लेकिन घबरा नहीं रहे, अल्लाह पे एतमाद है। जनाब मूसा पे कितनी तकलीफें आई, और फिर करबला मसलन एक नमूना है कि कितनी तकलीफें आई हैं, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक हो तो फिर तकलीफें बर्दाश्त करना आसान रहता है। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब इसमें आइम्मा के आने का मकसद, या हम ये कहें जो हमारा मौजू है कि नाजुल बलागा की तालीमात क्या हैं। नाजुल बलागा की तालीमात यही हैं कि हम अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। अब इसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन ने एक तो बार बार मुख्तलिफ अंबिया के तज़किरों को दोहरा के बतलाया कि उनके ताल्लुक को देखिए तो आप भी अपना ताल्लुक मजबूत कर सकेंगे। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 183 को 183 को अगर आप देखें तो एक चंद जुमलों में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब पैगम्बर अकरम का तारुफ कराया है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्सफ़ीय्यु, ये मैं गवाही देता हूँ कि पैगम्बर अकरम अल्लाह के आब्द और उसके मुंतखब शुदा रसूल हैं। अस्सफ़ीय्यु, वो उसके पसंदीदा हैं। वह अमीन और रज़ियो, और वो उनके बड़े मखसूस और वो अमीन हैं जिन पे अल्लाह राजी है। अरसलहु बिवुजूबिल हुज्जज व ज़ुहूरिल फलज, अल्लाह ने नाकाबिल इनकार दलीलों और वाज़े कामरानियों के साथ भेजा है। अल्लाह ने भेजा है किस लिए? वाज़े निशानियां जो अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए हैं, और सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने उनको ये कहा है कि मुश्किलें आती रहें लेकिन कामरानियां और फतहें जो हैं वो आपके लिए हैं। व ईज़ाहिल मनहज, ये जुमला जो है वो अर्ज करना चाहता हूँ, और शरीयतों की रहनुमाइयों के साथ भेजा है। व ईज़ाहिल मनहज, अल्लाह तक पहुंचने की जो राह है उस राह को वाज़ेह करने के लिए पैगंबर को भेजा है। अब गोया नबूवत को अगर हम देखें तौहीद के बाद, तो नबूवत का मकसद क्या है? नबी क्यों आए हैं? नबी इसलिए आए हैं ताकि उस राह को वाज़े करें जिस राह के जरिए से हम अल्लाह तक पहुंचते हैं। और फिर अंबिया के मुताल्लिक भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने जो ड्यूटी उनकी थी और जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अल्लाह की राह को वाज़े करें, उन्होंने न फकत यह है कि अल्लाह की राह अपने ज़बान से अपनी तबलीग से वाज़े की है, बल्कि उन्होंने अल्लाह की राह पे चलकर ये बतलाया है कि देखिए अगर कोई हमारी पैरवी करता है, अगर कोई हमारे पीछे चलता है तो उसको अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने में आसानी होगी। और इसी को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लग़ रिसालत सादिअन बिहा, तो जनाब पैगम्बर अकरम ने उस पैगाम को जिसके लिए आए थे उसको बड़े वाज़े अल्फाज में छानबीन करके अल्लाह के ज़ात तक पहुंचने की राहों को वाज़े भी किया है और उस पैगाम को पहुंचाया है। इस जुमले को देखिए, व अक़ाम अअलाम अल-इहतिदाए व मनार अद-दिया, और लोगों के हिदायत के निशान और रोशनी के मीनार कायम करके बतलाए। हिदायत के निशान, अलम होता है झंडा, और मीनार भी जिसको हम कहते हैं, ये मसलन मसाजिद में अमूमन मीनार बनाए जाते हैं। ये मीनार असल में तो ये था कि नूर का जरिया, एक ऊंची जगह पे उस जमाने में ये मीनार बनाने का एक जो फलसफा था वो ये था कि ऊंची जगह पे लाइट लगा दी जाएगी ताकि दूर दूर तक के लिए लोग जो है वो इससे फायदा उठाएं। अभी भी मसलन जो पुराना सिस्टम चल रहा है गलियों में जो है वो लाइटिंग होती है, तो वो एक खंबा सा होता है जिस पे लाइट लगाते हैं ताकि गुजरने वालों के लिए दूर दूर तक ही रास्ता जो है वो वाज़े होता रहे। इसको कहते हैं मीनार, यानी नूर के रखने की जगह या नूर के फैलने की जगह। तो जनाब पैगम्बर अकरम आए हैं और उन्होंने एक तो झंडे कायम किए हैं,
آپ دیکھیے ابھی بھی سلسلہ یہی ہے کہ کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فاصلوں کے بعد ایک پرچم، مثلا کسی گیم میں آپ دیکھیے تو وہ ایک جھنڈیاں سی لگا دی جاتی ہیں تاکہ راستہ واضح ہو کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے. یا قافلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی قافلے کا سالار ہے تو وہ قافلہ سالار ایک پرچم ساتھ لے کے چلتا ہے تاکہ لوگ اس پرچم کو دیکھتے رہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں. اللہ نے پیغمبر اکرم کو کیوں بھیجا ہے؟ پیغمبر اکرم کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہدایت کی راہ کے لیے یہ جھنڈے بھی قائم کریں اور مینار بھی قائم کریں. اب پیغمبر اکرم نے وجعل امراس الاسلام متینتن، اور پیغمبر اکرم نے اس طریقے پہ اسلام کی رسیوں کو اور اسلام کے اوپر ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پہنچا دیا ہے. خلاصہ کلام یہاں تک جو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے رابطے کے لیے اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور ان نمائندوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. اب یہ ہے ناج البلاغہ کی تعلیمات کہ آپ انبیاء کی تعلیمات کو دیکھیں، ائمہ خدا کی تعلیمات کو دیکھیں، اور پھر کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آیا ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ انبیاء چلانے آئے تھے، یا ہم نے کوئی اور راہ اختیار کر لی ہے. بہت سارے افراد جو ہیں وہ مشکلات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا، اب یہ کیا ہوگا. ہمیں بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اب وہ آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے. اب اگر اس مقام پر کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے عباد اللہ. اب اس میں آپ ناج البلاغہ میں دیکھیں تو اللہ کے بندوں کی پہچان جو کرائی گئی ہے اس میں مثلا آج اگر آپ اس کو دیکھیے گا خطبہ نمبر 185 جناب امیر علیہ السلام نے، معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کے حالات بتلائے ہیں. خطبہ نمبر 185. اب 185 میں جناب امیر علیہ السلام نے کچھ افراد کو یاد کیا ہے اور اس سے پہلے اس زمانے کے حالات کا پتہ بتلایا ہے. یہ حالات میں اس خطبے کو اگر پڑھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گویا یہ اسی زمانے کے لیے، انہی دنوں کے لیے امیر المؤمنین نے رہنمائی فرمائی ہے. لیکن ان رہنمائی کے زمانے میں، فتنہ کے زمانوں میں، مشکلوں کے زمانے میں بھی اللہ کے بندے اس سے بچ کے جاتے ہیں. دیکھیے الا بعبی وعمی ہم من عدت اسماءهم فی السماء معروفہ وفی الارض مجہولہ. بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ یہ خطبہ 185 جو ہیں یہ امام عصر کو یاد کیا ہے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے. اور میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا اور سامعین و ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ امام زمانہ کا ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں. ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں الحمدللہ ذکر امیر المؤمنین بہت ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. جتنا لوگ اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اتنا ہی ہمیں بالخصوص ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور امیر المؤمنین کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. لیکن میں نے عرض کیا تھا پچھلے کسی سیشن میں بھی کہ آپ دیکھیے خطبہ غدیر کو دیکھیے، اور انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے خطبہ غدیر ایک نئی اس الگ پرنٹنگ کی صورت میں پیش کیا جائے گا. پرنٹنگ کے مراحل میں ہے خطبہ غدیر، جس کو آپ ایسے بیٹھ کے پڑھیں. میں نے جب اس کو ایسے فقط عربی کو بیٹھ کے پڑھا تو تقریباً 45 سے 50 منٹ آپ جلدی جلدی پڑھیں. جیسے میں ابھی مثلا ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو 45 سے 50 منٹ اس خطبے پہ لگتے ہیں، اور جناب پیغمبر اکرم نے اس خطبے کو کیسے بیان کیا ہوگا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس چیز کو پڑھ کے کہ جناب امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کے ساتھ جتنا زور جناب امیر المؤمنین کی ولایت پہ دیا ہے، اس سے کم زور پیغمبر اکرم نے امام عصر کی یاد پہ نہیں. یعنی برابر برابر تو ہم اگر نہ بھی کہیں وہ بنیاد تھی، لیکن اس کا ثمرہ امام عصر کو، تو جتنا زور وہاں ولایت کی ابتدا پہ دیا ہے اتنا ہی زور پیغمبر اکرم نے خاتم الائمہ جناب امام زمانہ کی ذات اور ان کی پہچان پر بھی دیا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. غدیر کے ایام میں انشاءاللہ اس سال کوشش کریں گے کہ اس خطبے پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہیں وہ یہ خطبات کم از کم یاد ہوں. چند خطبے ایسے ہیں، ناج البلاغہ کے خطبے تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو اب ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، بہت سو کو یہ چیزیں معلوم ہیں، لیکن یہ خطبہ غدیر جو ہے وہ اس پہ کوشش کرنی چاہیے.
خطبہ غدیر ولایت کی عظمت کے لیے اور ہماری ذمہ داریوں کے لیے ایک بہت مہم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، بارہا ہی عرض کر چکا ہوں اور علماء فرماتے رہتے ہیں کہ جہاں آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہے، وہاں ان کو آگے سکھانا بھی ضروری ہے۔ میں آج ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بابا ابو طالب کے اشعار کو سیکھو اور خود ان کو پھر آگے سکھاؤ، اس لیے کہ اشعار ابو طالب میں علم و اخلاق کے بہت سارے خزانے پوشیدہ ہیں، یعنی جہاں آپ کو علمی خزانے ملتے ہیں ان خزانے کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور ان کو آگے سکھانا بھی ضروری ہے۔ یہی خطبۃ الغدیر میں جناب پیغمبر اکرم بار بار کہتے ہیں، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، امام فرماتے ہیں جو حاضر ہیں وہ غائب کو قیامت تک بتلاتے رہیں، اور والد جو ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاتے رہیں۔ ہر والد پہ گویا یہ مخصوص نہیں تھا کہ اس زمانے میں جو والد سامنے بیٹھے تھے، تو یہ تعلیمات بھی اسی طریقے پہ سکھانا ضروری ہے۔ اب یہاں خطبہ نمبر 185 میں عرض کر رہا تھا کہ گویا امام زمانہ کو بھی، اور نہج البلاغہ میں 7 پوائنٹس پر امام امیر المومنین نے جناب امام عصر کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اگر کسی وقت موضوع ہوا تو انشاءاللہ اس پہ عرض کریں گے کہ یہ کہاں کہاں تذکرہ کیا ہے۔ ایک ان میں یہ ہے کہ امام نے الا بعبی و امی ہم من عدت اسماءهم فی السماء معروفہ وفی الارض مجہولا، وہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو حادثات کے زمانے میں، مشکلوں کے زمانے میں دنیا میں ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ پہلا جملہ امام فرماتے ہیں پروردگار میرے ماں باپ ان افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے ہیں اور زمین میں وہ انجانے ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے بڑی ذات کا ہے جناب امام عصر کی کہ آسمان میں تو ان کی اسماء اور ان کی نام گرامی جو ہے وہ مشہور ہیں۔ ملائکہ جب سلام کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور زمین میں جو ہے وہ ہمارے درمیان میں چونکہ پردہ غیبت میں ہیں، لہذا وہ ایک قسم کے وہ مجہول ہیں۔ الا فتوقعوا ما يكون من ادبار امورکم، امام فرماتے ہیں لہذا صورتحال کی متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم برہم ہوں اور تم میں کے چھوٹے برسرکار نظر آئیں۔ یعنی یہ امام اس فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو آسمان میں مشہور ہیں زمین میں مجہول ہیں، لوگ ان کو بھلا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنا سردار مان لیں گے۔ لیکن امام فرماتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ ذاک حیث تکون ضربۃ السیف علی المؤمن اہون من الدرہم من حلہ، یہ بڑا ایک سخت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے میں اللہ کے وہ بندے مجہول ہوں گے، پہچانے نہیں جا رہے ہوں گے، مومن کے لیے حلال طریقے سے 1 درہم کمانا تلوار کے وار کھانے سے آسان نہیں ہوگا۔ وہ وقت ہوگا جب لینے والے فقیر بے نوا کا اجر و اثر دینے والے اغنیاء سے بڑا ہوا ہوگا۔ یہ زمانہ، بس اس جملے کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ذاک حیث تسکرون من غیر شراب بل من النعمت والنعیم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بدمست ہوں گے، گویا وہ نشے میں ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں وہ نشہ شراب کا نہیں ہوگا، وہ نشہ اللہ کی دی ہوئی نعمات اور اللہ کی دی ہوئی مہربانیوں کا اور اس کی آسائش کا ہوگا۔ عیش و آرام کے نشے میں ہوں گے۔ دیتا اللہ ہے اور اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں کو نشے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نشہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ نشہ مثلا نماز کے بارے میں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں چونکہ انسان کو نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ کو اس نشے کی حالت میں اپنی عبادت بھی قبول نہیں ہے کہ میری عبادت کے لیے آؤ۔ جب یہ حالت ہو تو اس حالت میں اب نماز جیسی عبادت سے دور رہو۔ اب جناب امام فرماتے ہیں یہاں ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ دنیا میں رہ رہے ہوں گے لیکن نشے کی حالت میں ہوں گے۔ نشہ کیا ہوگا؟ نشہ ان کا نعمت و نعیم، بڑا سخت جملہ ہے۔ کس کے نشے میں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمات کے نشے میں، اور کریں گے کیا؟ اللہ ہی کو بھولے ہوئے ہوں
ہوں گے. یہ اللہ سے دوری کی ایک نشانی ہے. آئیے عزیزان ہم اس کو ذرا اپنے لیے ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم اللہ کی نعمات حاصل کر کے ہم اللہ کو بھول تو نہیں جاتے. اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا شروع کریں، میں اگر آپ آغایون سے آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی سب سے زیادہ اور ہر وقت مہیا نعمت کو آپ شمار کریں، حساب کریں، تو آپ کیا شمار کریں گے؟ اللہ کی نعمت جو سب سے زیادہ وہ دے رہا ہے. میں نے کبھی یہ کرونا کی بیماری کے دنوں میں کہا تھا کہ جب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ سانس کتنا مہم ہے. ایک سانس کے آنے جانے کے لیے کتنا کچھ خرچ کر دیا، اور اس بیماری کا سب سے بڑا کیا کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اب اس کو پہچانیے کہ اس نے کس انداز میں سانس لینے کے لیے اعضاء بنائے ہیں. ناک کے اپنے سوراخ رکھے ہیں، منہ کا اپنا ایک حصہ رکھا ہے، اور پھر ہوا جیسی نعمت ہر وقت کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت دیتا ہے اور مفت دیتا ہے. ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ دینے والا ہے. اب مثلا اس کے بعد جو ہے وہ جو اس نے بہت دی ہیں اور بہت ضروری ہیں، دو چیزیں جو ہیں وہ آب و ہوا. ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ آب و ہوا. یہ آب و ہوا کس نے دی ہے؟ آب و ہوا دینے والا اللہ ہے. دونوں زندگی کے لیے ضروری ہیں. اب ہم نے کبھی ان کو لے کے یہ احساس کیا ہے کہ وہ دینے والا کون ہے؟ اب اگر اس دینے والے کا احساس ہو، کسی بزرگ کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہم سانس لیتے ایک دفعہ ہیں لیکن یہ نعمات دو شمار ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہر سانس لینا ایک نعمت ہے اور پھر سانس کو واپس پلٹانا جو ہے وہ ایک نعمت ہے. اگر سانس آنا بند ہو جائے تو بھی انسان گیا، اور اگر سانس نکلنا بند ہو جائے تو بھی انسان گیا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس لینے میں دو نعمات ہیں. اب اگر آپ ایک سانس لیتے ہیں تو مثلا یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے یا نبض کی دھڑکن ہوتی ہے، یہ تقریباً وہی ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی بھی ڈبل ہوتا ہے یہ سانس کا لینا. اب آپ اگر وہ ایک منٹ میں مثلا 60 سیکنڈز میں ہمارا دل اگر 60 ٹائم دھڑکتا ہے، اس کو آپ حساب کرنا شروع کریں تو یہ پھر حساب ہی بے حساب ہو جائے گا کہ ہمیں ایک سانس کی صورت میں وہ کریم کتنی نعمات دیتا ہے. اب کم از کم جو ہے انسان کبھی کبھی اٹھ کے کوشش ہی کیجئے. میں یہاں یہ ریکویسٹ کروں گا. ہمارے ہاں کیا ایک بیماری جو آئی ہوئی ہے، یہ کرونا کی بیماری تو آتی جاتی رہتی ہے. یہ ایک سوشل میڈیا کی جو بیماری ہے وہ بڑی سخت بیماری ہے. میں نے کبھی کبھی ہم خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ جناب اللہ کی ذات نے آپ کو رات کا سکون دیا ہے. آپ رات کے سکون کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حمد پڑھ لیا کیجئے، اس کا شکر ادا کر لیا کیجئے. تو انہوں نے نیند سے ہمیں گویا ایک نیند کو خود قرآن مجید میں کہا کہ موت کی مانند ہے. موت کی مانند سے نکال کے ہمیں ایک حیات میں اور نئی زندگی میں آپ لائے ہیں. اب کم از کم ہم 2 منٹ تو اس کو دے دیں کہ ہم اس کی اس آرام اور سکون کی نیند دینے، اور پھر آرام اور سکون کے بعد بیدار کرنے کے لیے طاقت دینے کا شکریہ ادا کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلا جو ہے اس میں اٹھیں گے تو پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ موبائل پہ، اور ہم نے واٹس ایپ کو دیکھا کتنوں کے الٹے ملٹے جو ہیں وہ میسیج آئے ہوئے ہیں. اب جو اس سے اچھا کام لینا ہے وہ اس میں کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کے سانس لینے کی ہی حساب کو شمار کر دیں تو ہم جیسے اس نے خود فرمایا کہ اللہ کی نعمات کا آپ شمار نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں جب سانس لینا زندگی کا ایک ذریعہ ہے. میں یہاں کہوں گا کہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عزیزان برادران، جن کے پاس وسعت ہے وہ دوسروں کی زندگی کے سانس لینے کا ذریعہ بھی بن جائیں. اللہ نے ہمیں سانس مفت میں دیا ہے. اگر کسی کی زندگی ہمارے قدم اٹھانے پہ، ہمارے آگے بڑھنے پہ، ہمارا ایک جملہ کہنے پہ موقوف ہے تو کوشش کیجیے ہم اس کو سانس لینے اور جینے کا ڈھنگ سکھائیں یا اس کے زندگی میں مدد کریں. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام ایک غیر مسلم کی غم کو دیکھ کے روتے ہیں. ایک غیر مسلم عورت پہ اگر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں رونا چاہیے. اور جناب سید الشہداء کا جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ شیعتی معین شربتم
माअज़बिन फ़ज़्कुरून, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा दर्स है जनाब सैयद शुहदा का करबला में कि पानी के जरिए से आप याद करो किसको? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो ये अजीज़ान मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पानी हो, हवा हो, इसमें खुद अल्लाह की दी हुई नेमत को भी याद कीजिए और फिर दूसरों की जिंदगी का जरिया भी बनिए। जहां हमारे जरिए से किसी की जिंदगी संवर सकती है, मैं अक्सर कहता रहता हूं, मेरा एक जुमला मुमकिन है कई लोगों की खुशी का सबब बन जाए, तो मुझे उस समय सखावत करनी चाहिए। हम सखावत जो है किसी की तारीफ कर दीजिए। जैसे एक वैसे मोमिन की निशानी ये है कि वो बड़ा एक मशहूर जुमला है किसी हकीम का या मासूम का, बहरहाल हुक्मा की तरफ ये मंसूब है कि इंसान जो है वो दो मक्खी की तरह होता है। मक्खियाँ दो किस्म की होती हैं, शहद की मक्खी और गंदी मक्खी। इंसान जो है वो अच्छा इंसान वो है जो शहद की मक्खी बन के रहता है, यानी गंदगियों में से अच्छाई ढूंढता है, और गंदी मक्खी जो है वो होती है जो अच्छाइयों में से बुराई को ढूंढती है। अब ये इम्तिहान कर लें तो इसमें इंसान को चाहिए कि वो मोमिन हकीकत में उस शहद की मक्खी की मानद हैं। दूसरे के गुनाहों को गिनने के लिए दूसरों की अच्छाइयों को गिनिए। और इस सिलसिले में एक जुमला कहूँ और आगे बढ़ूँ, और वो ये है कि दूसरों की अच्छाइयाँ तलाश करके उसकी अच्छाई की तारीफ कर दिया करें। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम दूसरों की बहुत अच्छाइयों का एहतराम करते हैं, उनकी अच्छाइयों को गिनते रहते हैं, लेकिन ये गिनना जो है वो अगर बाहर होगा तो उसका अपना एक सिलसिला होगा, लेकिन अगर यही उसके सामने हम दो जुमलों में इजहार कर देंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो अच्छाइयाँ और इजाफा होगा, और ये हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा कि हम किसी की अच्छाइयों के बढ़ाने का सबब बन गए हैं। बहरहाल बात यहाँ हो रही थी, बाज़ औक़ात बाज़ इंसान जो है वो नेमत के नशे में मुब्तला हो जाते हैं, ऐश और आराम के नशे में मुब्तला हो जाते हैं। मुब्तला होते हैं तो पहला कदम क्या होता है? हम खुदा को भुला बैठते हैं। तो तालीमात नाजुल बलागा के उन्वान से इस जुमले को जहन नशी कर लीजिए कि अगर हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो हम ऐशो आराम में उसको भुलाएं नहीं, बल्कि ऐशो आराम में हम उसके शुक्रिया के लिए कदम बढ़ाएं। एक सलावत पढ़ लीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर इन फितने के ज़माने के लोगों की निशानियां जो हैं वो बयान करते हुए, एक तो वो नेमत और नईम में, ऐश आराम में वो नशे में आ जाएंगे। अल्लाह इस नशा बहुत किस्म का होता है। नशा हमारे यहाँ कहते हैं कभी इल्म का नशा होता है, अभी इल्म का नशा होता है तो फिर क्या है, दूसरा हर बंदा उसको जाहिल नजर आता है। और जाहिल की निशानी क्या होती है? जाहिल की निशानी यही होती है कि अगर उससे पूछिए कि आप ये चीज़ को जानते हैं, तो कभी ये कहने के जुर्रत नहीं करेगा कि नहीं मैं नहीं जानता। उसको जो भी कहेंगे वो उलट पुलट जो भी जवाब देगा उसको ये कहना है कि मैं जानता हूँ। इसलिए कि अगर कमाल इल्म यही है कि ये कहे कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। अब इस हद तक जो है वो तो नशा, मसलन इल्म अगर अल्लाह देता है तो उसका नशा ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे हर एक को जो है वो जाहिल करार देता रहे। बहरहाल इस फितना परवर ज़माने की एक निशानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मजबूरी के बगैर छोटी छोटी चीज़ों पर झूठी कस्में उठाता रहेगा, और कस्में झूठी ना हो तो भी फिर जो है वो देखिए वतहलिफून मिन गैर इज़्तिरारिन, और ये कस्में उठाते रहते हैं बगैर किसी मजबूरी के। किसी ने कहा तो नहीं है उनके कस्में, बाज़ औक़ात किसी फ़िकी मसले को साबित करने के लिए दलील के तौर पर, गवाह के तौर पर जो है वो कसम ज़रूरी होती है। जहाँ कसम ज़रूरी होती है जिसे हलफ कहते हैं, तो वो ज़रूरी है अपनी जगह पे, लेकिन यह है कि ज़रूरत के बगैर भी कस्में उठाते रहना ये एक फितने के दौर की निशानी है। वतकज़िबून मिन गैर इहराजिन, और बगैर किसी लाचारी के वो झूठ बोलते रहते हैं। अब ये बड़ी अहम बात है, इसलिए कि शरीयत ने कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे मकामात बतलाए हैं जहां इंसान को झूठ भी बोल लेना चाहिए, बल्कि झूठ बोलना चाहिए। अब इसमें जो है वो क्या कौन सी जगह हैं? मसलन खुसूसियत के साथ दो जगहें जो हैं वो ऐसी बयान की जाती हैं कि वहाँ इंसान को झूठ बोल लेना चाहिए। उसको बाज़ झूठ नहीं कहते, फिर तौरिया कहते हैं। लेकिन अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि बग़ैर मजबूरी की झूठ बोलते हैं, जैसे तकिया कहते हैं हम,
لیکن دو جگہ پہ اس کو ظاہری جھوٹ ہے لیکن آپ اس کو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی مومن کی، کسی انسان کی جان کی بات ہے، اب مثلا کوئی ظالم جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں کو دیکھا ہے، تو جملہ ایسی ہوتا ہے جیسے جناب ابی علیہ السلام سے جب شب ہجرت پوچھا تھا انہوں نے، مشرکین نے، آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ تو مفتی جعفر حسین مرحوم لکھتے ہیں سیرت امیر المومنین نے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حوالے کر گئے تھے۔ اب جناب امیر علیہ السلام کو پتا تھا کہاں ہے اور سارا وہ منصوبہ تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں معاذ اللہ ہم اس کو جھوٹ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ایک انداز جیسے جناب ابراہیم نے کہا تھا بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اس نے توڑے ہیں تو اس حوالے سے۔ لیکن واضح جھوٹ بھی اگر مثلا ایک جیسے جناب خضر کا سلسلہ، جناب خضر کا جو ہے وہ سلسلہ ابھی مثلا جناب خضر نے کشتی خراب کی کسی کی جان بچانے کے لیے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلا ظالم پیچھے آ رہا ہے، آپ کو کسی کی کشتی جو ہے وہ خراب کرنی ہے تو خراب کر دو تاکہ اس کی کل کشتی بچ جائے، غصب ہونے سے بچ جائے۔ اب اگر ایک ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص کہاں ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ یہ ایک جگہ ہے یعنی کسی کی جان بچانے کے لیے، اور دوسرا پوائنٹ جو ہم زمانے میں کہیں اور سچ بولا ہو یا نہ بولا ہو وہاں ہم بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دو افراد جھگڑ رہے ہوں تو ان کے جھگڑے میں صلح کرانے کے لیے یہاں آپ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں یہ ہے کہ یہ سچا جو ہے وہ ہم کہیں کہ بس ہمیں تو یہاں سچ ہی بولنا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ تعلیمات امیر المومنین، امیر المومنین کی تعلیمات میں سے ایک جو ہے وہ بڑی یہاں ضمنی بات آ گئی ہے، یہ آج کا ہمارا مین یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، تو ایک ضمنی بات آ گئی ہے جناب امیر علیہ السلام کی ایک تعلیم یہ ہے کہ کم بولا کیجئے، اور اس پہ کوئی میرا خیال 6-7 مختلف انداز سے جناب امیر علیہ السلام کے فرمان ہیں کہ آپ بات کم کیا کیجئے۔ اور ایک جگہ پہ بڑا خوبصورت بیان ہے، اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ کسی غیر شیعہ نے جب امام علیہ السلام کے اقوال کو کوٹ کرنا شروع کیا تو ایک فرمان جو اس نے کوٹ کیا وہ یہ ہے کہ جس کے عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر عقل مند شخص ہے تو وہ ہر وقت بولتا نہیں رہتا، اور پھر بولنے بھی کیا ہے، بعض افراد ہمارے جیسے کو یہ عادت ہو جاتی ہے بس بولتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، اب ضرورت ہے تو بھی بولتے رہنا ہے، نہیں ضرورت تو بھی بولتے رہنا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا عقل کامل ہو جاتا ہے اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ بات میں نے کہی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ ہم فقط ایک پہلو کو دیکھیں، ہر چیز میں اعتدال، درمیانہ روی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام مومن کی نشانی بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بولنے کی ضرورت ہو تو حکیم یعنی حکمت رکھنے والا وہ چپ نہیں رہتا، اور جب چپ رہنے کی ضرورت ہو تو وہ بولتا نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں کو سکھانے کے لیے، دوسروں کو رہنمائی کرنے کے لیے، دوسروں کو سنوارنے کے لیے یا دوسروں کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ مومن کی نشانی ہے کہ وہاں وہ بولے اور بتلائے کہ یہ کیا ہے۔ تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرورت کے بغیر بھی وہ جھوٹ بولتے رہیں گے اس زمانے میں۔ اب جھوٹ کی ضرورت گویا ایسی ہوتی ہے، ایک تو کسی کی جان بچانے کے لیے، ایک صلح کرانے کے لیے۔ بڑا خوب کسی بزرگ نے یہ کہا کہ دو افراد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، اور یہ شخص جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے اور ایک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، 2-4 جملے اس نے اپنی طرف سے بنائے اور اس کو کہا وہ بڑی تعریف آپ کی کر رہا تھا۔ پریشان ہوا کہ میں اس کے بارے میں یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ اب وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ دوسرے کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا یار آپ اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہو، وہ تو آپ کے بارے میں یہ تعریف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا۔ دونوں کے سامنے فقط یہ ہے کہ اپنی طرف سے چند جملے بنائے کہ وہ آپ کے حق میں، آپ کی تعریف میں یہ جملے کہہ رہا تھا، اور یہی اس کے جملات ان دو دشمنوں کو آپس میں دوست بنا دیتے ہیں۔ اور اس بات کو یوں سمیٹوں کہ خصوصیت کے ساتھ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں یہ چیز زیادہ مد نظر رکھنی چاہیے۔
تو اس فتنے کے زمانے میں کیا ہے؟ تکذبون من غیر احراج، وہ زمانہ ایسا ہوگا مجبوری کوئی نہیں ہوگی لیکن بغیر مجبوری کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولیں گے. ذاک اذا عزکم البلاء کما یعظ القطب غارب البعیر ما اطول هذا العناء وابعد هذا الرجاء. جناب امین علیہ السلام ان حالات کو شمار کرتے کرتے یہ فرماتے ہیں یہ مشکلوں کا، پریشانیوں کا، یہ فتنوں کا زمانہ کتنا طویل ہو جائے گا. گویا یہاں پھر اس زمانے میں اتنی طوالت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام بھی غم زدہ ہو گئے، لیکن اس زمانے کی انتہا کیا ہوگی؟ وہی امام عصر کی آمد ہوگی. تو یہاں آگے سلسلہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا. چند جملے اور پڑھ لیتے ہیں اسی خطبہ 185 کے 185 کے. ایھا الناس القوا هذه العظمة التي تحمل ظهورها الاسقال من ایدیکم. اے لوگوں ان سواروں کی باغیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں. اپنے حاکم سے کٹ کر علیحدہ نہ ہو جاؤ. وَلَا تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَضُمُّ غِبَّ فِعَالِكُمْ. اب یہ سلطانکم کو اگر ہم اس میں کہیں کہ یہ سلطان سے مراد جو ہمیں غلط راہوں سے بچائے گا وہ سلطان حقیقی جس کو اللہ نے سلطان بتلایا ہے، اور وہ ہیں وارثان پیغمبر اکرم. لہذا ہمیں ہر حال میں اور فتنوں کے دور میں بھی یاد رکھنا چاہیے اس سلطان عصر کو، سلطان وقت کو، امام زمانہ کو. اور یہ ہے امام کی یاد امام زمانہ کے لیے. آخری اس خطبہ نمبر 185 کا یہ 2-3 جملے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام. امام فرماتے انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلم. بہت عالی شان، اور میں درجنوں دفعہ اس جملے کو ریپیٹ کر چکا ہوں. امام فرماتے ہیں مجھ علی کی مثال آپ کے درمیان ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کی ہوتی ہے. اور گفتگو ہماری تعلیمات نہج البلاغہ پہ ہے. عزیزاً آج اگر علی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو کلام علی ہمارے درمیان موجود ہے. امیر المومنین کے کلام کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی زندگیوں کے اندھیروں کے لیے چراغ بنا لیں تو امیر المومنین کا یہ اعلان ہے میری آپ کے درمیان مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کی ہوتی ہے. تو امیر المومنین کا مقام بھی ان اندھیروں میں ایسے ہی ہوگا کلام جیسے چراغ اندھیروں میں کام آتا ہے. لہٰذا اگر یہ فتنوں کا زمانہ ہو تو یہ کشتی اہل بیت کو ہاتھ میں سامنا چاہیے، اور اگر یہ ہر طرف اندھیریاں ہوں تو ہمیں آل محمد ہی کے چراغ سے استفادہ کرنا چاہیے. بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں آ گیا. پیغمبر اکرم نے جناب سید الشہداء کا جو تعارف کرایا تھا، وہ جو تعارف کرایا تھا جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا وہ مصباح ہدن و سفینۃ نجات. ہدایت کا چراغ ہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے خصوصیت کے ساتھ جناب سید الشہداء کے لیے. اور یہ فرمان میں تفصیلی اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں کہیں. مصباح ہدن و سفینۃ نجات. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ مکتوب علی یمین عرش الرحمن، اللہ کے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کیا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. میرے امام علی ابن ابی طالب یہ اعلان فرما رہے ہیں انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمہ. وہ سارے فتنے اپنی جگہ پر، لیکن ان فتنوں میں اگر کوئی چراغ ہے تو علی فرماتے ہیں وہ میری ذات ہے. یستضیء بہ من ولجہا، اور جو اس کے سائے میں آ گیا، جو اس کے ایریے میں آ گیا تو وہ اس کے لیے روشنی مہیا کرے گا. فاسمعوا ایھا الناس وعوا، اے لوگوں سنو اور یاد رکھو. واحذروا آذان قلوبکم، اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ. تفہموا، تاکہ بات کو سمجھ سکو. یہ ہے علی کا اعلان، یہ ہے علی کی تمنا. کیا ہے؟ فاسمعوا ایھا الناس، سنو اور دل کے کانوں سے سنو. یہ
دل کے کان بھی علی عجیب اصطلاح استعمال کرتے ہیں. دل کے کان اگر کھلے ہوں گے تو یہ ظاہری کان بند بھی ہو جائیں گے تو دل کے کانوں سے انسان ابو بصیر کی طرح جیسے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے دل کے کانوں سے سن بھی سکتا ہے. پروردگار ہمیں امیر المومنین کے کلام سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار ان مراکز کے ذریعے سے ہمیں علوم آل محمد کو عام کرنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.